آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور انفو، میں آپ کے ساتھ جعفر کلاتگی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر بیجاپور کے آثار محل جماعت و آثار محل ینگ کمیٹی کی جانب سے کل شہر کے آثار محلے میں ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف بڑے ہی عقیدت و ادب سے منائی گئی۔ اس موقع پر عوام الناس میں شیریں تقسیم کی گئی اور لنگر خواجہ کا بھی اہتمام ہوا۔ ہمارے اندر ایک روایت رائج ہوئی ہے کہ ہم کیا ہے اپنے گھروں میں بھی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں خواجہ کے نام کے۔ جب غیرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو غوث پاک کے نام کے فاتحہ ہمارے گھروں میں دلائے جاتے ہیں، مگر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے دلاتے ہیں، کیوں دلاتے ہیں، اس کی طرف ہماری سوچ نہیں جاتی۔ آج اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، گنجی بنا کے پلایا جا رہا ہے، کس لیے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ جس کے نام کے فاتحہ دلائے جا رہے ہیں وہ کون ہے، خاص خیال رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اس پروگرام میں، اس فاتحہ میں تعاون کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مشکلات کو آسان کرتا ہے، ان کے گھروں میں خیر و برکت پیدا کرتا ہے اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صاحب اس فقیر کو دیکھ کر کیا ہے، اس کے سامنے پانی کا پیالہ پیش کرتے ہیں اور ایک انگور کا گچھا کیا ہے کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو وہ فقیر کیا ہے انگور کے کچھ دانے چباتے ہیں۔ جیسے ہی خواجہ صاحب ان روٹی کے ٹکڑوں کو کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ روٹی کے ٹکڑے سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ علیہ کی اس محفل کو سجا رکھا ہے۔ ایک چند منٹ کے اندر میں 2 پیغام میں آپ کے نام کروں کہ الحمدللہ ہمارے پیش امام صاحب نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ غریب نواز معین الدین چشتی یہ عطائے رسول بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے مختصر انداز میں 2-3 پیغام میں آپ کے نام کروں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کسی منقبت میں کہنے والے نے کیا کہہ گیا کہ کہتے ہیں کہ جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، جس کو نہ یقین آئے وہ اجمیر چلا جائے، بٹ داغ وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا۔ اور یہ محفل سجا رکھا میرے نوجوان بھائیوں نے، اس کو پر ایک شعر کہتا ہوں۔ اسی مرکبت کے اگلے جملے میں کہا ہے کہ پھول آئے ہیں جنت سے، پھول آئے ہیں جنت سے، خوشبو ہے مدینے کی، خوشبو ہے مدینے کی، ارے گونداغ فرشتوں نے صحرا میرے خواجہ کا۔ جوان بھائیوں میں ایک میسج میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ جو قرآن کے آیت کے اندر رب چیلنج کر رہا ہے، کیا؟ اللہ، اس کا میننگ ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ۔ پھر فرماتا اِنَّ، بے شک اولیاء اللہ کی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ او دنیا والو، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے، اور وہ ہمیشہ پرہیزگاری میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو پورا گزارتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں ایک میسج دیتا ہوں۔ آج غریب نواز کے نام پر اس محفل کو سجایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو روایتوں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے سن 530 ہجری غریب نواز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آج کے وفات کا دن 627 ہجری۔ تقریباً میرے غریب نواز نے اس دنیا میں 97 سال اس دنیا میں اپنی ظاہری زندگی کو گزارا، لیکن اس
زندگی میں آپ نے کیا کیا میسج دیا. الحمدللہ کئی سارے پیغام میرے جمعہ کے بیان میں آپ نے سماعت کی، لیکن ایک میسج دیتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں کو. میرے غریب نواز کو ہمارے حضرت نے کہا کہ یہ عطائے رسول بھی ہے. آؤ میں ایک پروف کراتا ہوں کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ عطائے رسول کیسے ہیں. لکھنے والوں نے لکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غریب نواز معین الدین چشتی مدینہ کے سرزمین پہ ہے، گنبد خضرا کے آس پاس کسی جگہ بیٹھے ہیں، تنے تنہا نہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے محدثان کرام بیٹھے ہیں. فور ایگزامپل بول رہا ہوں، آپ اور یہاں اسٹیج میں بیٹھنے والے لوگوں میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ضرور ہوتا ہے. ہر کسی کو اسٹیج پہ بٹھایا نہیں جاتا، اور جو اسٹیج کے لائق کو اسے نیچے بٹھایا نہیں جاتا. تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ محدثان کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانکلی میرے نبی کا دربار جہاں ہے، گنبد خضرا جہاں ہے، وہاں سے ایک انسان آیا. کتنے سال کی بات کر رہا ہوں؟ 550 سال کے بعد. میرے نبی ظاہری زندگی سے گئے ہوئے 550 سال ہو چکا ہے. آج دنیا والا ایک سوال اٹھاتا ہے، بیجاپور میں رہنے والے، آثار محلے میں رہنے والے نوجوانوں، تمہارا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے. تم ہزاروں روپے خرچ کرتے اس محفل کو سجاتے ہو. اس محفل کا صلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو نوجوانوں سن لو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ میرے غریب نواز رحمت اللہ علیہ 550 سال میرے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے. میرے نبی کے وفادار نواسا غریب نواز رحمت اللہ علیہ بیٹھے. اچانکلی گنبد خضرا سے ایک انسان آتا اور آ کر کہتے ہیں، اس میں معین الدین کون ہے؟ میرے نبی نے اسے بلایا ہے. سبحان اللہ. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کھڑے ہو گئے. ارے یار سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لوگ میں سب معین الدین کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن معین الدین کا اوریجنل میننگ یہ ہے، دین کے خاطر مدد کرنے والا. معین الدین کا جو میننگ ہے، دین کے خاطر مدد کرنے والا. تو یہاں پر جتنے لوگ تھے آپ اور ہمارے طرح نہیں تھے، سب بڑے بڑے اولیاء کرام تھے. ان کو معلوم ہے کہ دین کے خاطر ہم مدد کرتے، سب کھڑے ہو گئے. لیکن ایک انسان ہے جو بیٹھے ہوئے، آہا، ایک انسان ہے جو سر جھکائے بیٹھے ہوئے، دل میں یہ آرزو ہے کہ میں دین کے خاطر کیا مدد کر سکتا ہوں. لیکن وہ بیٹھے رہنے والا کوئی اور نہیں، وہ آپ کے ہمارے غریب نواز نے. سبحان اللہ نے جو لیا، ان کو لینے کی طاقت دیکھو. میرے نبی نے فرمایا، معین الدین دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے نبی اپنے ہتھیلی کو کہتے ہیں، معین الدین میرے ہتھیلی کو دیکھو. قسم خدا کی جب غریب نواز نے میرے نبی کی ہتھیلی کو دیکھا، تو جب میرے نبی نے فرمایا، معین الدین کیا تو نے ہندوستان کو دیکھ لیا؟ فرماتے سرکار ہندوستان کے ہر کونے کو میں نے دیکھ لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے پیارے. پھر میرے نبی نے 2 انگلی کو ایسا کیا، اس طرح سے فرمایا، معین الدین دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. غریب نواز دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھنے لگے. پھر میرے نبی نے سوال کیا، اور معین الدین کہاں دیکھ رہے ہو؟ تو معین الدین کہتے، سرکار میں نے پوری دنیا کو دیکھ لیا ہے. مدینہ الرسول سے ہندوستان آئے لوگوں نے بڑی تکلیفیں دینا شروع کر دی. اس سے بڑے محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر جتنے ہمارے عمر دراز ہستیاں بیٹھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کا سایہ دراز ہمارے سروں پر تا دیر تک محفوظ عطا فرمائے. بزرگان دین کے سایہ کرم ہمارے سروں پر تا دیر تک محفوظ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرات ابھی جو ہے فاتحہ کھچڑی وغیرہ بنائی گئی ہے. یہ جو آثار عین کمیٹی ہے اور دیگر حضرات جو مدد کیے، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں خیر آباد فرمائے. اور تمام لوگوں کے طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا پروگرام انہوں نے رکھا. پیشمام صاحب نے خواجہ صاحب کو کیسے عنایت کی گئی، ایک فقیر کے طرف سے روٹی کے ٹکڑے لینے کے بعد. اور ہمارے جو آثار خاتمہ کے پیشمام ہیں، انہوں نے بتایا کہ خواجہ خواجگان کو کیسا عطا کیا گیا، اللہ کے رسول کیسا موجود ہوئے. ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک
प्रोग्राम रखा जाएगा। वक्त काफ़ी हो रहा है, अब जो है सलाम पढ़ा जाएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्हीं से चैन है दिल को दवा सलाम अलैह। तुम्हारी याद है यादे खुदा सलाम अलैह। तुम्हीं को दवा सलाम अलैह। तुम्हारी याद है यादे खुदा सलाम अलैह। منخرا في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الله نور الهدى كربلاء مصباح الظلم جميل الشيم شكر صاحب الجود والكرم شفيع المذنبين انيس الحبيب अस्सलाम वालेकुम। ये जो ख्वाजा गरीब नवाज की गंजी जो आसार कमेटी और आसार जमात और आसार यंग कमेटी की तरफ से की है, हमने हर साल की तरह इस साल भी ये जलसा बनाया गया है। आने वाले दिनों में भी हम ये जलसा मनाएंगे। हमारे एक आसार यंग कमेटी का एक ग्रुप है, ये हर साल हम इस तरह मनाते हैं और हमने आसार जमात ये करने को हमारे को सपोर्ट करती है। इस हिसाब से हम ये हर साल इस तरह गंजी मनाते हैं, आने वाले दिनों में भी मनाएंगे। शुक्रिया न्यूज़ इन्फो अलग तरफ से भी शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम हुआ तकरीबन हमें 10 साल से कर रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं आसार दिल्ली के कमेटी से जो है ये हर साल प्रोग्राम होता है। इंशाल्लाह इससे भी ऊंचे पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जमात वालों का भी शुक्रिया है और हमारे आसार कमेटी वालों का भी शुक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आशिकाने गरीब नवाज आज भी हिंदुस्तान में है। ये मौजज़ा दिखाने के लिए आसार गंजी और आसार जमात आसार कमेटी की जानिब से बनाई की जा रही है। हिंदुस्तान में आशिकाने गरीब नवाज आज भी मौजूद है, ये दिखाना ज़रूरी है। खुदा हाफ़िज़। और भी खबरों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बीजापुर इन्फो चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।